بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ جو آیت اس قسم کی قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہمیں معلوم ہے، تو اللہ ہمیں یہ کیوں بتاتے ہیں اور نبی کو کیوں بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر؟ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے کہ کون سیدھے راستے پر اور کون غلط راستے پر۔ یہ اصل میں تسلی ہے اور یہ بہت بڑی تسلی ہے۔ جب بھی آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے، توحید کا راستہ، سنت کا راستہ، حق کا راستہ، تو آپ صحیح چل رہے ہوں گے، لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں فالو کرو، ہم جیسا کہہ رہے ہیں نا ویسا کرو۔ اور لوگ کس راستے کی طرف بلاتے ہیں؟ لوگ خواہشات کی طرف بلاتے ہیں۔ انسان کا نا دنیا میں جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے، اکثریت کا تو ایمان نہیں ہے جنت جہنم پر، تو جب ان کو جنت اور جہنم کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جب اس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھے گا تو اس دنیا کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو نا یار، کرے گا۔ بہت سے تو کہتے ہیں آخرت ہے لیکن اوپر سے نا، وہ اندر سے نہیں ہے، اندر میں نہیں ہے، اوپر سے کہتے ہیں یہ مردے تو سڑ کے ختم، بدبو، لاش، گائے بھینسیں مرتی ہیں ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو انسانی لاشوں کا ہوتا ہے، تو کوئی آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی۔ ہو تو ٹرائی کرنے کے لیے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اگر ہوا تو شاید کام آ جائیں، لیکن کوئی مزیدار ایمان نہیں ہے۔ تگڑا ایمان جسے کہتے ہیں نا، جو آپ کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا تبلیغی جماعت کے بانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو 2 رکعت نماز ہے یہ ہمارے دنیا کے کام نہیں بناتی تو جنت میں حور کہاں سے دلائے گی یہ؟ ٹھیک ہے، اتنی ایسی ہم نماز پڑھتے ہیں، بالکل نہ دل لگاتے ہیں اس میں، نہ خشوع و خضوع نہ آداب، اسے پڑھ کے ہمارا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے وہ وجہ اس کی ہے کہ دھیان نہیں ہے نا، آخرت پر یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دھیان ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب آخرت پر پورا یقین نہ ہو یا ہو تو معمولی سا ایک شبہات ہوں، تو عمل میں جو جان ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ اور پھر انسان خواہشات کو زیادہ فالو کرتا ہے، وہ دین کو بھی اس حد تک فالو کرے گا جس حد تک خواہشات اس کو فالو کرنے دیں گی، کیونکہ دین کی ہر چیز ایسی تھوڑی ہے جس میں معاشرہ رکاوٹ ڈالے۔ بہت ساری دین کی چیزیں ایسی ہیں معاشرہ کہتے ہیں چلو بھائی کر لو، ماشاءاللہ اچھی بات ہے یار، اگر کر لو تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، کچھ چیزیں تو معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے، وہ بھی 5 ٹائم پابندی سے نماز کی وہ بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ بہت زیادہ نمازی بن گئے، پروفیشنل نمازی جسے کہتے ہیں۔ تو جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا تو انسان پھر کیا کرتا ہے کہ یار پہلے خواہشات، جو موٹی موٹی خواہشات ہیں نا وہ پوری، جس میں سب سے پہلے پیسہ ہے، پیسے پہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ غریب آدمی کو دنیا کا ناکام انسان سمجھا جاتا ہے۔ خواہشات کس سے پوری؟ غریب پوری کرتا ہے یا مالدار؟ بھائی غریب آدمی کا بریانی کھانے کا دل چاہے گا تو جیب میں پہلے ہاتھ ڈالے گا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، نکل آئے تو پھر 10 دفعہ سوچے گا یہ اگر بریانی میں خرچ کر دیے تو گھر میں بچوں کے لیے کھچڑی پکانے کے پیسے بھی بچیں گے کہ نہیں بچیں گے۔
تو وہ یہ ساری چیزیں جب سوچتا ہے نا تو وہ جیب سے ہاتھ واپس نکال لیتا ہے، کہتے ہیں ایسے ہی ٹھیک ہے. پیسہ ہو تو بریانی کیا، پیسے والے آدمی تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب کیا کھائیں یار. تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا دوستوں میں، یار وہ بیف نہیں، ابھی بیف رہنے دے، ایسا کر مٹن لے آ. مٹن نہیں یار، ایسا کر مٹن کو چھوڑ تو چکن لے آئے. ابے چکن تو کل بھی کھایا تھا یار. ہوٹل میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ابے چکن تو کل کھایا تھا، ایسا کرو ملائی بوٹی صحیح رہے گی. ابے ملائی بوٹی، چل ایک ملائی بوٹی لے آ. ایسے نا بیزاری سے، پیسے بہت ہیں ٹھیک ہے نا. ایک ایسا کر، وہ اس کو جب آرڈر دے رہے ہوتے ہیں نا، ایک ایسا کر ملائی بوٹی لے آ. اور چانپیں ہیں، وہ چانپ کو کیا کہتے ہیں آج کل، ایک بڑا اچھا سا نام آیا ہے. خیر یار ایک بڑا مشہور نام ہے چانپوں کا، چلیں چھوڑیں، چانپیں ہی صحیح ہیں. تو ایسا کر چانپیں لے آ، اور رائس میں جو ہے نا افغانی پلاؤ لے آ. وہ بس 15-20 چیزیں لا کے پھر بچاتے کیسے ہیں، وہ اتنا سارا بچایا، ایک ادھر سے چکھا ایک ادھر سے چکھا. تو مالدار آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ساری خواہشات پوری ہو گئی، اب کیا کروں میں. ایک ہی خواہش پوری نہیں کر رہا ہوتا، دوسری شادی والی، باقی ساری خواہشات یہ ایسی خواہش ہے جس کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے بیچارہ. یہ مالدار بھی پوری نہیں کرتا. اس کے علاوہ جتنی خواہشات ہیں، بتاؤ کوئی خواہش چھوڑتا ہے؟ تو میرا تو ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے نا، کمپنی کے مالکان بھی آتے ہیں کچھ مشوروں کے لیے، تو ایسے ایسے ارب پتی لوگ، کروڑ پتی لوگ آتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں یار کیسے کتنا پیسہ اللہ نے. نوجوان آدمی کہتا ہے میں اسپین سے ناشتہ منگواتا ہوں. بڑے بھائی کہہ رہے وہ ہمارے یہاں جو مکھن ہے وہ اسپین سے آتا ہے، جیم وہاں کا اچھا ہوتا ہے، جاپان کا. ملکوں کے نام میں بھول رہا ہوں، اب میں نے کوئی یاد تھوڑی کر کے رکھے ہوئے تھے کون سے ملک کا جیم، ہم نے تو یہیں سے خریدنا ہے بھائی، ادھر سے. جس ملک کا بھی جیم اچھا ہو، ہم نے کہاں سے خریدنا ہے؟ وہ جو پرچون کی دکان ہے بھائی، تو جو ذرا سستا والا ہمیں نکال کے دے دے صحیح ہے نا، 50 روپے کم میں جو مل رہا ہے وہ دے دے بھائی تو ہمیں. ایسے ہی ہمارے ایک دوست تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے میں نے یہ بادام جو ہے نا پتہ نہیں ایران سے منگوائے ہیں، یہ پستہ جو ہے یہ پتہ نہیں چائنا کا ہے، یہ فلانے یہ اخروٹ وہاں کا ہے. تو ہمیں مذاق سوجا، ہم نے کہا یہ مونگ پھلی کھائیں. کہہ رہے ہیں کہاں کی؟ میں نے کہا فلسطین سے منگوائی ہے میں نے ٹھیک ہے، پھینک رہے ہو تو بھائی ہم نے بھی تھوڑی سی پھینک دی، کیا ہے. تو دولت مند آدمی جو ہے نا، دولت مند آدمی، مالدار آدمی کے پاس تو پیسہ اتنا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا. تو اب جب آخرت پر پورا ایمان نہیں ہوتا تو انسان خواہشات کو پھر، بھائی جب سب کچھ یہی دنیا ہے تو یار مزے ہونے چاہیے نا. لائف کو کیا ہونا چاہیے؟ انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ ہو. یہ والی فلم دیکھ لی، اب دل بھر گیا، اب کوئی دوسری فلم اسی ٹائپ کی کہانیوں سے دل بھرا، تو اب تھوڑا فلم کا اسٹائل بھی چینج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو مختلف فلمیں دیکھ لی، ڈرامے دیکھ لیے، سارے انٹرٹینمنٹ، اس کے بعد بھی کم بخت آخر میں بور ہو رہے ہوتے ہیں. یار کیسی بورنگ لائف گزر رہی ہے. غریب آدمی بور نہیں ہوتا، وہ تو اسی بریانی کے چکر میں نا جو اس دن رہ گئی تھی سوچنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اسی کو سوچ رہا ہوتا ہے، تو بور نہیں ہوتا وہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو خواہشات جو ہے نا، انسان کی خواہشات، وہ خواہشات جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، تو انسان ہدف کس کو بناتا ہے؟ خواہشات کو. اب ہر وہ چیز جو اس کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو، وہ اسے قبول نہیں کرتا، چاہے وہ اصطلاحی اعتبار سے یعنی نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، مسلمان ہی کیوں نہ، وہ بھی نہیں کرتا. اکثر آج کل تو اکثر مسلمان شریعت کو فالو، پوری شریعت کو فالو نہیں کرتے، اتنی کرتے ہیں جتنی کلچر اجازت دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں ایمان کی کمی ہے، لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی ایک سر پھیرا پیدا ہو جائے جو کہے میں شریعت کو فالو کروں گا، تو وہ غلط راستے پہ ہے یا سیدھے راستے پہ؟ تو پبلک اس کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟
غلط راستے پہ. ابھی ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا ہے, ان کی کوئی رشتہ دار خاتون نے کسی ملک میں غیر مسلم مرد سے نکاح کر لیا. یورپ میں, امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھیے. تو کفر ہے سیدھا سیدھا. زنا پہ آپ نکاح کا لیبل لگائیں, یہ تو برائی پہ آپ نے, شراب پہ آپ حلال کا لیبل لگا کے اس کو پی رہے ہیں, یہ تو کفر ہے نا. اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. بھائی شراب کو شراب سمجھ کے پیو, گناہ گار ہو تو اللہ سے توبہ کرو, اللہ توبہ کی توفیق دے. گناہ کو گناہ سمجھ کے انسان کرتا ہے تو وہ گناہ ہے, اس کی سزا پانے کے بعد ایک دن جہنم سے نکل جائے گا, کیونکہ ایمان کی برکت ہے. برائی کو برائی سمجھتا تھا. لیکن اگر آپ شراب کو فخر سے پینا شروع کر دیں, بولیں اچھا کر رہا ہوں میں, یا اس پہ حلال کا لیبل لگا دیں کہ یہ نہیں, یہ حرام ہے ہی نہیں, حلال ہے, تو وہ ان آیتوں کا انکار ہو گیا نا. قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا انکار ہو گیا نا, جس میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو, شراب, جوا اور یہ پانسے اور بت پرستی یہ سب ناپاک چیزیں ہیں. فاجتنبوہ, اللہ نے شراب کو بتوں اور جوے کے ساتھ ذکر کیا ہے. جو بت کھڑے کیے جاتے تھے نا ان کے ساتھ, اتنے گندا عمل ہے اللہ کی نظر میں. فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو. صحابہ نے یکدم چھوڑ دیا, اللہ نے کہہ دیا نجس. تو پھر بھی اگر آپ نہیں چھوڑتے اس کو تو آپ کہو میں غلط کر رہا ہوں. اب آپ دو طریقے ہوں گے جس سے, اگر انسان برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے نا تو بھی مسلمان ہے, کیونکہ نبی کا امتی ہے, نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے کا التزام کیا اس نے, نہیں ہو رہا, سزا پائے گا جہنم میں, اور انشاءاللہ نبی کی شفاعت کی برکت سے نکل جائے گا. لیکن اگر آپ نے شراب کو یہ کہہ دیا کہ یہ حلال ہے, تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کو غضب آئے گا. میں کہہ رہا ہوں حرام ہے, تو کہاں سے کہتا ہے کہ حلال ہے؟ یا آپ نے شراب کو غلط سمجھا مگر آپ اس غلط پہ فخر کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے تو ہوتا رہے, یہ تو اسلام نے ایسے ہی حرام کر دیا, میں تو پیوں گا. فخر کر رہے ہو. کوئی ہے روکنے والا تو روک لے مجھے, ہم تو صحیح کر رہے ہیں. یہ تو ڈپریشن کا علاج ہے بھائی. پاگل ہیں جو لوگ شراب نہیں پیتے. چھوڑو ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. تو یہ بھی گناہ پہ فخر کے ساتھ ہے نا, یعنی کوئی آپ اللہ سے پھڈا کر رہے ہو. بھائی دیکھو, ایک پولیس والا آپ کو دیکھ لیتا ہے, آپ نے گاڑی میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو پولیس کے احترام میں آپ کم از کم اس وقت باندھ لیتے ہو کہ یار یہاں سے گزر جائیں پھر کھول لیں گے. لیکن آپ اس کے سامنے سیٹ بیلٹ کھول کے جا رہے ہو, پولیس والے نے دیکھا آپ کو ہاتھ دیا, تو آپ کیا کر لیتے ہو؟ سوری کر لیتے ہو, یار غلطی ہو گئی, آئندہ خیال کروں گا. ممکن ہے پولیس والا چھوڑ دے, چل یار جا, آئندہ شکل سے کوئی شریف آدمی لگ رہا ہے, باتیں بھی شرافت والی کر رہا ہے, چل جا. ہو سکتا ہے چھوڑ دے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینلٹی لگا دے, جرمانہ لگا دے. تو آخرت کا بھی معاملہ ایسا ہے, گناہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی نیکیاں اتنی ہوں کہ اللہ اس گناہ کو ختم کر دے, ویسے ہی معاف کر دے. یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کی شفاعت کام آ جائے. یہ بھی ممکن ہے کوئی خاندان میں کوئی شہید ہو, کوئی حافظ ہو, عالم ہو, وہ بخشوا دے. بہت سارے آپشن ہیں مسلمان کے پاس. لیکن اگر ایک بات بتاؤ, آپ سیٹ بیلٹ نہیں تھی, پولیس نے آپ کو روکا, آپ پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا سوری نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہو ہاں تو میں نہیں باندھتا, تو کیا کر لے گا میرا ہے بھائی, نہیں باندھ رہا میں سیٹ بیلٹ. وہ آپ کو لا کی کتاب دکھاتا ہے کہ دیکھو لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری, حکومت پاکستان کا قانون ہے. آپ کہتے ہو میں اس قانون کو نہیں مانتا. پولیس والا چھوڑے گا آپ کو؟ ایک صورت میں چھوڑے گا کہ آپ اس سے بھی بڑے کوئی پولیس والے ہو, کیا خیال ہے, اس سے بڑے آفیسر ہو تو چھوڑ دے گا, سر آپ جائیں, آپ کا ملک جانے, ہم تو چھوٹے لوگ, آپ کا کیا. لیکن اگر آپ چھوٹے ہو تو یہ بدماشی برداشت کرے گا کبھی؟ یہ تو بغاوت میں آ رہی ہے نا یہ بات. کہے گا نہیں بھائی نہیں چھوڑوں گا میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے, آپ گناہ سمجھ کے کر رہے ہو, پھر بخشش کا آپشن کسی درجے میں ہے, نہیں تو سزا مل کے تو بخشے ہی جاؤ گے سزا پانے کے بعد. وہ سزا بھی تھوڑی نہیں ہے, اللہ سب کو بچائے. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ میں تو پیوں گا, کوئی روک سکتا ہے تو روک لے, کوئی غلط نہیں, میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا, میں اسلام کے اس قانون کو غلط سمجھتا ہوں. تو میرے بھائی پھر یا تو اللہ سے اگر بڑے ہو پھر تو چھوٹ جاؤ گے,
یا آپ کے پاس کوئی ایسی سفارش ہو جو معاذ اللہ اللہ سے بھی کسی بڑی ذات کی سفارش ہو جس کی اللہ بھی اس کے سامنے عاجز، معاذ اللہ عاجز آ جاتا ہو، تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اس مائک کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ لگ رہا ہے کچھ نہیں. یہ مائک کی بیٹری مجھے لگ رہا ہے کمزور ہو رہی ہے. آواز جو ہے نا اس کی آہستہ آہستہ، جیسے بیٹری جب کمزور ہوتی ہے نا اس کی، جو جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں جی، تو جو ہے نا پھر نہیں چھوڑے گا آپ کو وہ. تو اللہ کافر کی بخشش کا آپشن اللہ نے ختم کر دیا اسی وجہ سے کہ تم تو اکڑ کے زندگی گزارتے تھے، تم تو مانتے ہی نہیں تھے. تو اس موت سے پہلے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نہیں بخشش. اللہ کہے گا نہیں چھوڑوں گا. تو یاد رکھو آج ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے یورپ میں، یو ایس اے وغیرہ میں ایسے کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح کر رہی ہے، حالانکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّا. مشرک مرد سے عورت نکاح، مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان قبول نہیں کر لیتا، اسلام قبول نہیں کر لیتا. مرد کو اجازت ہے کہ عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں میں اکثر بیانات میں علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی بتا چکے ہیں. لیکن عورت کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم مرد سے، اور مسلمان بھی صرف یہود و نصارہ، عیسائی، کرسچن اور یہودی، ہندو لڑکی سے مسلمان نکاح بولو بھائی نہیں کر سکتا. مسلم جو ہے وہ سکھ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ شرط ہے، یہ اللہ نے حکم دے دیا. اب کسی غیر مسلم کو اگر اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی اسلام نے ایسی پابندی کیوں لگائی، تو بھائی یہ تو اسلام جانے، اسلام کو فالو کرنے والے جانے نا، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اسلام آپ کو کوئی چھیڑ تھوڑی رہا ہے، کوئی تنگ تھوڑی کر رہا ہے. آپ کو آپس میں نکاح کی اجازت دے رہا ہے. اسلام نے غیر مسلموں کے بارے میں اتنا بڑا ظرف رکھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی جو غیر مسلم تھے ان کی شادی ہو گئی، اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس دوبارہ سے ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ان کے پرانے نکاح کو جو ان کے مذہب کے مطابق ہوا تھا اس کو صحیح مانتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی ہندو نے ہندو لڑکی سے شادی کی، اب مسلمان ہو رہے ہیں دونوں، تو دوبارہ نکاح کی پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو اولاد ہوئی وہ بھی حلال سمجھی جائے گی، اور یہی سمجھا جائے گا کہ ان کا جو ہندو مذہب کے مطابق نکاح ہوا تھا، تو چونکہ ان کے مذہب میں یہ نکاح درست ہے، اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے، تو جب اسلام لائیں گے تو اسلام کہے گا ہم آپ کے مذہب کے مطابق جو نکاح ہوا تھا اس کو درست مانتے ہیں. تو ان کے مذہب کو اسلام نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن اسلام نے اپنے فالوورز پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، ہوگا ہی نہیں نکاح، کل عدم ہے وہ. اب قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا، پوری امت کا اجماع ہے، اسلام کا ایک حکم ہمارے سامنے آ گیا. اب اگر مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ نکاح کر کے جو ان کے درمیان سیکشول ریلیشن ہوگا اس کو حلال سمجھ رہی ہے نا، لیگل سمجھ رہی ہے، حالانکہ اکارڈنگ ٹو شریعہ وہ لیگل نہیں ہے. تو آپ ایک انلیگل چیز کو پہ لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ لیگل کا. تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کی آیات کے ساتھ. تو یہ تو کفر ہے صریح، اس کی بالکل اجازت نہیں، اور یہ زنا ہے، اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب ہوا یہ کہ کسی کے خاندان میں کسی خاتون نے ایسا کیا، جو خبر مجھے پہنچی ہے، اب غلط خبر پہنچی ہے تو بھائی میں نہیں جانتا، لیکن بالفرض میں فرض کر لیتا ہوں یہ خبر صحیح ہے، کیونکہ مجھے جو مستند ذرائع سے خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ غیر مسلم مرد سے کی ہے. واللہ عالم، ہو سکتا ہے وہ چھپ کے مسلمان ہو گیا ہو، تو ممکن ہے وہ اس نے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا، وہ لڑکی کے سامنے بتا دیا کہ میں مسلم ہوں. بعض دفعہ ڈرتے بھی ہیں لوگ، لیکن ہمیں جو خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ وہ غیر مسلم ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جب پتہ چلا کہ غیر مسلم ہے تو خاندان نے بہرحال وہ سیلیبریٹ کیا، کوئی بات نہیں، شادی تو شادی ہوتی ہے، کارڈ بھی چھپ رہے ہیں، لوگ مبارک. ایک تھا سر پھرا کوئی، اس نے کہا بھائی یہ میں نہیں اس میں جاؤں گا اس شادی میں، اور یہ غلط ہو رہا ہے. اس نے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ آواز اٹھائی، یہ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، زنا کو پر نکاح کا لیبل مت لگاؤ، میرج کا لیبل مت لگاؤ.
تو اب کیا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ بات کو مانا جاتا، خاندان اس کے خلاف ہو گیا، یہ پاگل ہے، یہ جو ہے نا وہ معاشرے میں وہ پھیلا رہا ہے یعنی ایک جذباتیت کو فروغ دے رہا ہے. تو میں نے تو خیر ان صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، دوبارہ اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے بائیکاٹ کر لیا، نہیں گئے اور آپ نے ان کو بتا دیا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اتنا اس زمانے میں تبلیغ کافی ہے، بار بار ایک چیز کے پیچھے نہیں پڑو، چھوڑ دو ان کو اپنے حال. آپ نے آپ نہیں تعلق رکھو، ختم. ایک دفعہ تبلیغ جو ہے نا ایک دفعہ کافی ہے، صحیح ہے نا، ایک دفعہ تبلیغ کر دی اچھی طرح سے صاف لفظوں میں، ان کو علماء کے فتاوی بھی دکھا دیے، دلائل بھی دکھا دیے، قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دے دیا، بس اب پیچھے نہیں پڑو ان کے، چھوڑ دو اپنے حال پہ، جائیں جہنم میں. لیکن یہ عمل غلط ہے، اس میں آپ کے لیے شرکت جائز بولو بھائی نہیں ہے. اگر ایسا میرٹ جوڑا آپ کے گھر آتا ہے، آپ نہیں مل سکتے، بولے بھائی نہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. برائی پہ آپ اچھائی کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہو، یہ ہم تو اس میں شریک نہیں کریں، شرکت نہیں کر سکتے. جیسے میں بتاتا ہوں نا 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر کسی نے بیوی کو رکھا ہے تو آپ اس کا معاشرتی بائیکاٹ کریں. یہ تو اسلام کے ساتھ مذاق ہے. جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی تھوڑی ہے وہ، اسلام نے کہا ختم، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ختم. جب بیوی نہیں ہے تو کس بیس پہ وہ اس کو لے کے گھوم رہا ہے؟ وہ بولے میری گرل فرینڈ ہے، پھر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہو یار گرل فرینڈ کا اسلام میں تصور نہیں، کیونکہ اب اس سے اسلام تو چینج نہیں ہو رہا نا. گرل فرینڈ ہے تو بھائی گرل فرینڈ تو بہت سے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے، غلط کر رہے ہو بھائی، اچھا دیکھو شادی کر کے رہا کرو وغیرہ وغیرہ. یہ تو کیونکہ گناہ پہ حلال کا لیبل بولو بھائی نہیں لگا رہا. کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں محبت سے، لیکن شراب پہ زمزم لگ کے لگ پی رہا ہے تو پھر تھوڑی بھائی دفع ہو یہاں سے، نکل یہاں سے بھائی، تو اسلام کو ذلیل کر رہا ہے، معاذ اللہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے، تو اسلام میں تحریف کر رہا ہے. طلاقیں دے دے کے لوگ رکھیں گے تو طلاق کے لفظ کی کوئی ویلیو رہے گی؟ طلاقیں دیتے ہوئے تو کوئی اہل حدیث سے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے یا فلانے سے لیں گے. اہل حدیث بھی 3 طلاقوں کو ناجائز کہتے ہیں کہ دینا حرام ہے. جب آپ 3 دے رہے تھے تو آپ نے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے 3 دی تھی؟ دینے کے فوراً بعد آپ کہاں فتویٰ لے رہے ہو؟ ہے بھائی اہل حدیث، یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بائیکاٹ کرنا اللہ کے لیے محبت اور دشمنی بھی کس کے لیے؟ دیکھو احادیث میں جو ایمان کی علامات آئی ہیں اس میں الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ بھی ہے. اللہ کے لیے محبت ہو تو اللہ کے لیے نفرت بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے، بائیکاٹ بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے. ایک صحابی تھے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال ابن امیہ اور ایک اور صحابی تھے، یہ تینوں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. صحابہ نے جنگ کے لیے جانا تھا، یہ نہیں جا سکے. بھائی کیا ہو گیا؟ صحیح ہوا مائک؟ رفیع بھائی کو بلاؤ یار، ایک بندہ یہاں مستقل بٹھا دے، تنخواہ میں دوں گا اس کو ایلفی سے چپکا دیں یہاں پہ، تو انشاءاللہ تنخواہ میں دوں گا. دعویٰ ہے نا تو انشاءاللہ بھی تو کہہ دو. تو اب کیا ہے کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی یار، دیکھو یہ ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تبوک میں وہ صحابی رہ گئے پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ اتنی سخت لڑائی تھی، آپ لوگوں کو تو جانا چاہیے تھا، آپ کے پاس تو مال بھی تھا، صحت بھی، جوانی بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان سے بات چیت چھوڑ دو. 40 دن تک صحابہ کرام نے ان سے بات چیت نہیں کی. تو اب یہ جو ناراضگی ہے یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے مقرب بن گئے. تو کبھی کبھار اللہ کے لیے تعلق ختم بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں جذباتیت میں نہ آئے، مار دھاڑ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ایک دفعہ بات بتا دی، کلیئر کر دی، پیچھے نہ پڑیں، اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ. جی غلط ہے تو آپ ڈنڈا لے کے چڑھ جائیں گے، وہ آپ کو اریسٹ کروا دیں گے. وہ صاحب کہنے لگے میں یہ نہیں شادی یوں کر دوں گا. میں نے کہا بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ FIR کٹوائیں گے آپ تھانے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اس کے بعد پھر آپ انہی سے ایکسکیوز کر رہے ہوگے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا کام کرو ہی نہیں جس کی ہمت نہ ہو. سمجھا دیا، تمیز سے بتا دیا، بائیکاٹ کر دیا. زندگی بائیکاٹ کرنے پہ کوئی بائیکاٹ کرنا خلاف قانون نہیں ہے. اگر آپ کسی کی شادی میں نہ جائیں تو کوئی پولیس تھوڑی لے کے جائے گی، کوئی کیس بنے گا. کوئی امریکہ میں یا جاپان میں کوئی ایسا کیس ہو، آپ فلاں کی شادی میں نہیں گئے تھے، آپ پر دفعہ 144 کے تحت
جو ہے نا وہ فلاں شکایت ہوتی ہے اس کی اور آپ اندر جاؤ گے. ہاں پھڈے بازی میں کیس بھی بنتا ہے اور وہ پھڈے بازی ہم اس کو جائز بھی نہیں کہتے. لڑائی جھڑائی نہ کرو بھائی, تمیز سے زندگی گزارو. پہلے دنیا میں بڑی ٹینشنیں ہیں, ساری چیزیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو جتنا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے تو آپ بس اسی کو فالو کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیوں, وجہ اس کی یہ تھی کہ سب لوگ معاشرے کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں کہ بھئی کلچر میں ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, یا معاشرے سے ہٹنا, پھڈے بازی, لوگ کیا, تو وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہی چلے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا. میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں کہ بھائی تمہیں شریعت کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, ٹھیک ہے نا, گورے کو مکمل کیوں فالو نہیں کر لیتے؟ بھائی دیکھو اسلام یا تو پورا ٹھیک ہے یا پورا غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا اسلام ٹھیک ہو آدھا غلط ہو. یہ کھوپڑی میں یہ بات آتی نہیں ہے. بھائی دیکھو اللہ اسلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اگر معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کے اسلام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے اپنی طرف سے, تو پھر پورا اسلام غلط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو پورا ایک معاذ اللہ ایک شخص کا بنایا ہوا گڑا ہوا اسلام ہے. پھر تو اس کی پھر تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ فجر کیوں پڑھتے ہیں؟ جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کا دن کس نے بتایا کہ اللہ کے ہاں خوشی کا دن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا. اور کس کی طرف نسبت کی ہے؟ اللہ کی طرف. کہ ابدلہم اللہ مکانہما عیدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت میں 2 عیدیں تھی, اللہ نے ان کے بدلے میں ہمیں دوسری 2 عیدیں دے دی ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں. تو وہ تو اللہ نے دی ہے نا, تو پھر عید کے دن بھی نماز پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اللہ نے بولا نا نماز پڑھو. بھائی غیر مسلم جیسے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کرو نا, پھر مناؤ شراب براب اور ناچ گانے, اور جو ہے یہ کیا ضرورت ہے تکلف کی؟ صبح نہا دھو کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک خطبہ سن رہے ہیں امام صاحب کا بیٹھے ہوئے, تو کیا اس تک یہ تو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہی ہے یہ چیز. بھائی ایک روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ بھلا کرے آپ کا, یہ نکاح کے ٹینشن کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اور والدین کے گھر میں ٹینشن کی ضرورت, اولڈ ہوم بناؤ, اس کو پروموٹ کرو, اس پہ دھرنے دو کہ بھائی بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بننے چاہیے. بوڑھے ہماری انٹرٹینمنٹ میں کیا ہیں؟ رکاوٹ ہے. جب امریکہ, یورپ, جاپان میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں, جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں, اتنے بڑے بڑے دانشوروں نے بوڑھے والدین کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, تو ہم پرانے زمانے کی کلچر کو لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ ابا کھانستے ہیں اس سے جراثیم پھیلتے ہیں بھائی, تو ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ اولڈ ہاؤس میں ہونا چاہیے. تو پھر میں کہتا ہوں بھائی اگر اسلام غلط ہے تو نماز بھی غلط ہے, پھر روزہ بھی غلط ہے. حج پہ 5-5 6 لاکھ روپے خرچ کرنا, اب تو 8-10 لاکھ کا ہو گیا ہے. کیا ضرورت ہے یار 8 لاکھ کا؟ آپ پلاٹ لے لو, کوئی کچی آبادی میں مل جاتا, ابھی بھی مل رہا ہے. پلاٹ لے لو, ہو سکتا ہے اگلے سال 15 لاکھ کا ہو جائے. یا ویسے کھاؤ. حج کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا, کوئی نہ, بس ایک حاجی کا تھوڑا بہت لقب لگ جاتا ہے, وہ بھی 4-5 دن کے بعد لوگ حرکتیں دیکھ کے وہ کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 2-4 دن تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے حرکتیں تو چھوڑو یار, اس پہ حاجی سوٹ نہیں کرتا. تو پہلے زمانے میں حاجیوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. اب حاجیوں کے معاذ اللہ, سب کی بات نہیں, بہت سے حاجیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے حاجی کا لفظ بھی کیا ہو گیا. کسی کو کہہ رہا ہوں نا حاجی صاحب, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں پتہ نہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی چور وور تو نہیں ہے, کوئی ایسا لفظ بدنام کر دیا ہے. کہا بولو نا حاجی صاحب آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے, حاجی صاحب ہے بھائی, یہ کوئی یہ تو بٹوا نکالے گا جیب سے, یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جو جتنا دین کو ہم فالو کر رہے ہیں نا, شاید اس کی وجہ یہ کہ خواہشات اس کی اجازت ہمیں دے رہی ہیں, کلچر اس کی اجازت ہمیں دے رہا ہے. تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہودیوں کی خصلت, کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. فرمایا یہود تو اہل کتاب تھے نا, حضرت موسیٰ کو مانتے تھے. اللہ نے یہودیوں کی برائی کیوں کی ہے؟ دوسرے غیر مسلموں کی برائی نہیں کی ہے, کیونکہ ان میں وہ تو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں تھے. یہود نے تو حضرت موسیٰ کو بنفس نفیس دیکھا,
موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس آئیں, تورات محفوظ ہو کے ان کے پاس آئی, اور ان کے باپ دادا نے ان کو بتایا کہ کیسے اللہ نے فرعون سے ہمیں نجات عطا فرمائی, سارے معجزے, وہ تو بہت اچھی طرح ان کو تو یقین تھا. لیکن اللہ فرماتا, اور ان کو یہ بھی پتا تھا پیغمبر مزید آتے رہیں گے معجزوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی نیا پیغمبر آیا نا, اس بیس پہ انکار نہیں کیا کہ پیغمبر کی صداقت میں شبہ تھا, نہ نہ نہ, یا پیغمبر نے دلائل سے ثابت نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں, نہ نہ نہ. اللہ فرماتے ہیں لا تہوا انفسہم, پیغمبر جب بھی آتے تو کچھ ایسے احکام لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جن تعلیمات, کچھ تعلیمات, ساری نہیں, کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو کلچر کے خلاف ہوتی ہیں, جن میں ان کو مجاہدہ کرنا پڑتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں کسی پیغمبر نے ایسی بات کہی جو ان کی خواہشات کے اگینسٹ, فرمایا بہت سے پیغمبروں کا انکار کیا, بہت سو کو تو قتل کر دیا انہوں نے کہ یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. کیونکہ جب پیغمبروں کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو پیغمبر کی دعوت دلائل سے بڑی زبردست ہوتی ہے, دلائل سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو جو ان کی طرف مائل نہیں ہو رہے تو مائل ہونے والے ان کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو کوئی انسان اپنے بارے میں یہ برداشت کر سکتا ہے کہ لوگ مجھے غلط سمجھیں, تو کہتے تھے ان کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ ہماری چودراہٹ برقرار رہے, ہم اپنی خواہشات پہ عمل کرتے رہیں. تو وہ کام جو یہودیوں نے کیا وہی کام آج مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اب نیا پیغمبر نہیں آئے گا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہمیں پہنچی جو ہمیں لگتی ہیں بڑی زبردست ہیں. ان تعلیمات میں ماشاءاللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جی کھانا کھانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ بھوکا رہنا صحت کو خراب کرنا اچھا نہیں. ہمیں بڑی زبردست باتیں لگی یار, زبردست. دعوت قبول کرنی چاہیے, تو ہمیں یہ حکم بہت اچھا لگا. جو بھی دعوت کرتا ہے چاہے رات 3:45 بجے کر رہا ہو, ہم الحمدللہ جاتے ہیں. پیٹ پہلے سے بھرا ہوا بھی ہو تو مسلمان کا دل چونکہ نہیں دکھانا ہے, دوبارہ سے اسی اسپیڈ سے کھا کے واپس آتے ہیں. نبی نے حکم دیا بھائی دعوت, ولیمے کی دعوت کو حکم دیا مت ٹھکراؤ. تو ولیمے کی دعوت کے لیے آپ کو 9 بجے کارڈ پہ لکھا تھا, 1:45 بجے اس نے کھانا کھلایا. احتیاطاً آپ نے عشاء کے بعد گھر میں کھانا کھا لیا تھا کہ بھوک سے مر نہ جاؤں کہیں میں, حالانکہ پتہ ہے بھوک سے کوئی مرنے والا ہمیں نظر, سب کھا کے مر رہے ہیں. لیکن اپنے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے عشاء کے بعد احتیاطاً نہیں کھایا تو 11:45 تک میں بھوک سے مر جاؤں گا. تو پھر ہم مسلمان کا دل رکھنے کے لیے دوبارہ سے دعوت قبول کی, 11:15 بجے جا کے وہاں طبیعت سے پھوڑا. اور پھر اس کے بعد ہم نے غلط حدیث سنی ہوئی ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. ویسے فرائض و واجبات بھی پورے نہیں ہو رہے, لیکن یہاں سنتوں کو بھی الحمدللہ طبیعت سے فوکس کیا جا رہا ہے. تو میٹھے کی جتنی قسمیں تھیں وہ ساری کھائی ہیں, کیونکہ میٹھا کھانا ہمارے خیال میں کیا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بھائی یہ تو کھاؤ نا, یہ تو سنت ہے. حالانکہ کوئی سنت نہیں ہے کھانے کے بعد میٹھا کھانا, کھانا ہی سنت نہیں ہے بھائی, نبی تو فاقے سے رہتے تھے. تو یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان کے پاس جب حدیث پہنچی, اس نے کہا اسلام بہت شاندار مذہب ہے, کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا, اور طبیعت سے پھوڑنے کے بعد میٹھا کھانے کا حکم بھی دیتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اجازت ہے, باقاعدہ کیا ہے. تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, میں کسی کا نام تو نہیں لینا نا, تو غیبت نہیں ہے. تو یہ والا بھی میٹھے کی بھی اب تو 3-4 قسمیں آ گئی ہیں. آئس کریم الگ ہوتی ہے, کسٹرڈ الگ ہوتا ہے, کھیر الگ ہوتی ہے. وہ تینوں طبیعت سے پھوڑنے کے بعد پھر آخر میں کولڈ ڈرنک طے بٹھانے کے لیے. صحیح ہے. تو یہ والی بھی سنت ہے. اسی طرح ایک سنت ہے عقیقہ, یقیناً سنت ہے. یہ تو سنت نہیں ہے جو پھوڑنے پھاڑنا ہے نا, یہ جو کہہ رہے ہیں تو سنت کے نام پہ مذاق ہے. عقیقہ بہرحال سنت ہے, اس کو بھی طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے, کیونکہ اس میں بھی کیا ہے, کھانا پینا. تو وہ بکرے وکرے کٹتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان فالو کر رہے ہیں. تو اور بہت ساری سنتیں, کچھ تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. اچھا, اپنی طرف سے کوئی مشکل چیز نہیں بنا رہے. جن چیزوں کا انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہے نا وہ بنائے جا رہے. کھانے پینے والی سنتیں, 11ویں کا کھانا, تو تیجے کا کھانا, تو 40ویں کا کھانا. چلو پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایک روزہ آپ منگل کا بھی بدعت کے طور پہ کہ یار منگل کا بھی سنت ہے. ایسا کوئی بدعت بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہی ایسی. 5 نمازیں فرض ہیں تو ہم 6ٹھی بھی فرض کر لیں گے, یہ بدعت ہو جاتی نا, وہ نہیں ہو رہا. یعنی بدعت بھی وہ ثواب جو ان کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. کھانا, کنڈے بھی کھانا ہے, 11ویں بھی کیا ہے, کھانا ہے. کھانے اور صدقے کے نام پہ بکرے, تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی.
فلانے کا نکال کے وہ کھا لیا, خود بھی کھا رہے ہیں, یعنی بچے کا صدقہ نکالا, کھا گئے, کچھ ابا کو کھلا دیا, کچھ ان کو کھلا دیا. تو اب ہم زندگی جب گزارتے ہیں بہت ساری سنتیں آتی ہیں. عید کے دن میٹھا پکانا سنت ہے, میٹھا کھانا, تو وہ طبیعت سے میٹھا ماشاء اللہ پھوڑا جاتا ہے. نبی تو عید کے دن 2 کھجوریں کھا لی صبح کہ بھئی چلو آج کھانا کھا لیں, وہ میں پابندی نہیں لگا رہا, پھوڑیں, طبیعت سے پھوڑیں, آپ 4 دفعہ پھوڑیں بھائی, آپ نہیں اس کو ہضم کرنا ہے, پھوڑ تو آپ نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں پھوڑنے پھاڑنے کی بات آتی ہے, صحیح ہے نا, وہ بہت بہترین سنت. وہ اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ کئی لوگوں نے سن چکا ہے, لیکن اب دوبارہ سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لوگ پھر بور ہوتے ہیں کہ یار ایک لطیفہ آپ 25 دفعہ سنا چکے ہو یار, تو کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں, ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تو قرآن میں بہت سارے احکام ہیں, تمہیں کون سا حکم سب سے زبردست لگتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں, قرآن کے آرڈر تو بہت ہیں, نماز پڑھو, جہاد کرو, زکوٰۃ دو, یہ کرو, وہ کرو, ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, لیکن ایک حکم ہے جس کو میں نے طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے کہ سارے حکم کو توڑ دینا تو صحیح نہیں, ایک حکم تو پکڑو نا کم از کم. نے کہا کون سا والا؟ کہنے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, قرآن میں آتا ہے. اچھا قرآن میں اتنی دعائیں ہیں, اللہ جہاد میں ہمیں ثابت قدم رکھنا, صحیح ہے نا, اے اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, یا ان کو نیک صالح بنا, اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. تو آپ کو کون سی دعا پسند ہے؟ اس نے کہا بہت پیاری دعائیں ہیں, قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر ایک دعا بڑی ٹائٹ ہے, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے. تو ہمارا بھی یہی حال چل رہا ہے بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سارے احکام لے کر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم جب ہمیں ہماری چاہت کے خلاف لگتا ہے تو وہ پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. اور یاد رکھو چاہتوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ آپ کی نفسانی خواہش, جیسے بد نظری ہے, انسان کا دل نظر جھکانے کا چاہتا ہے, اٹھانے کا زیادہ چاہتا ہے. جب کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے دیکھو, اسلام کیا کہتا ہے؟ نظر جھکاؤ. رمضان میں اسلام کہتا ہے روزہ رکھو, دل چاہتا ہے کھانا کھا لو. یہ وہ چیزیں جس میں کلچر آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا, بلکہ یہ آپ کی اپنی اندر کی جو ڈیزائرز ہیں, اپنے اندر کی خواہشات ہیں, وہ رکاوٹ بن رہی ہیں. تو ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن بعض دفعہ کلچر آ جاتا ہے, آپ کی روایات, آپ کی پرمپرا, آپ کی جو کلچر ہے, آپ کا خاندانی روایات, وہاں شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے, خاندانی روایات کچھ اور. یہ بڑا مسئلہ یہاں کے کیا ہو جاتا ہے, او بھائی ہماری تو خاندانی روایات ہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں. ایک صاحب کو کیا ہوا, ان کی بچی کی شادی ہو رہی تھی, تو وہ بھر بھر کے جہیز دے بھی رہے تھے اور داماد طبیعت سے گھسیٹ بھی رہے تھے. تو ہم نے, وہ دیندار ماشاءاللہ داڑھی ان کی, ہم نے کہا بھائی چلو داماد بے دین ہوتا, اول تو بے دین آدمی کو بیٹی دے کیوں رہے ہو, لیکن چلو مجبوری ہے, بعض دفعہ دینی پڑتی ہے, کوئی رشتہ ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا, تو آدمی کہتا ہے چلو اس میں ایک خرابی ہے, دوسری اچھائی ہیں, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو مجبوری میں کسی کو جہیز دینا پڑے تو سمجھ میں آتا ہے, وہ بھی دیندار ہیں, آپ بھی دیندار ہو, تو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو, نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے. نبی نے تو کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. تو یہ کیا ہے, یہ کون سا, اسلام میں تو مرد پہ خرچہ ڈالا ہے نا. تو الٹا مجھے یوں کر کے غصے میں دیکھ لیں, کیا بات کر رہے ہو بھائی, اس دنیا میں ہو, خیریت تو ہے. ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے نا, تو ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. پھر وہ بارات بھی بڑے دبنگ طریقے, بارات بھی اسلام میں نہیں ہے, بارات کا کھانا ہے. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے, کوئی ایک کھجور بھی کسی کو نہیں کھلایا. اپنی جتنی شادیاں کی ولیمے سب پہ کیے. تو مرد پہ کھانا ہے, عورت پہ کھانا بولو نا نہیں ہے. یہاں بھی میں کہتا ہوں بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں, وہ سامنے دیندار نہیں ہوتے, تو ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے, تو مجبوراً بیٹی کا باپ بارات کرتا ہے, اس لیے کہ اگر بغیر بارات کے اور کھانے اور یہ اس کے بغیر بیٹی کو بھیج دیا تو بڑے تانے ملتے ہیں. تو مجبوری تو ایک الگ ہے, لیکن جب دونوں پارٹیز دیندار ہیں, دونوں شریعت کو سمجھتے ہیں, دونوں کے 4 مہینے بھی لگے ہوئے, بزرگوں سے اصلاحی تعلقات بھی ہیں, علماء کے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں, تو بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لو یار, نہ آپ بارات نہیں کرو, ہم نہیں تانے دیں گے آپ کی بیٹی کو. تانے جب دیں گے جب بارات کی, تو ہم کہیں گے یار باتیں بڑی کرتے, اور دیکھو جو ہے نا ویسے بڑی شریعت اور اپنی بچی پہ اتنی بڑی بارات کر دی. اس پہ تو تانے مل سکتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے نا باتیں کرنے میں ماسٹر ہے, ویسے پوری بارات اس نے کی ہے.
تو تانے تو اس پہ دینے چاہیے نا کہ بھائی جب بارات اسلام میں نہیں ہے تو بہو کو تانے ملیں ساس کی طرف سے کہ تمہارے باپ نے پھر بارات کی کیوں, ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے وہ ہے بھائی, لیکن تانے کس پہ مل رہے ہوتے ہیں کہ بارات کیوں نہیں کی. تو جب دونوں پارٹیاں دیندار ہیں تو بھائی مل بیٹھ کے طے کر لو بارات بولو بھائی نہیں ہوگی. چند لوگ آئیں گے, خواتین آئیں گی, دلہن کو پک کر کے لے جائیں گی, ٹھیک ہے نا, پھر اگلے دن ولیمہ ہوگا جس میں جس کو بلانا ہے بلاؤ. لیکن آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھ لو, چھیڑ کے دیکھو آپ, ہم نے تو چھیڑا ہوا ہے نا, وہ ایک دم ایسے ایک دم کیا بات کر رہے ہو بھائی, کیا کر رہے ہو, تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اجنبی بن جاتے ہیں, پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ کیا مریخ سے آئے ہو, کیا چاند سے آئے ہو. یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس زمین کے ہاتھ کیسی باتیں کر رہے ہو. او بھائی ہم صحیح باتیں کر رہے ہیں, آپ پاگل ہو گئے ہو, سمجھ رہے ہیں, آپ پاگل ہو گئے ہو. تو وہ میں نے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں. اپنی بیٹیوں کی شادی بڑے آرام سے کر دی, انہوں نے نکاح پڑھا دیا, چلو بھائی لے جاؤ. تو وہ لوگوں نے اتنی باتیں بنائی, انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے, ایسے ہی تماشے کیے لوگوں نے. ایک طرف روتے رہتے ہیں, پیٹتے رہتے ہیں, ابے بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں بھائی, بڑے خرچے ہو گئے, غریب آدمی تو بیٹی کی شادی کر ہی نہیں سکتا. دوسری طرف جب کوئی سادگی سے ہو رہی ہے تو ہونے بھی نہیں دے رہے, اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو یہ تو کبھی کبھار سوچتا ہوں, میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں حاکم بنوں گا, لیکن خوابوں کے میں تو مزے لے سکتا ہے نا انسان. تو کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا بھاری اکثریت کے ساتھ, ایسا وزیر اعظم نہیں کہ اس کی سنی نہ جا رہی ہو. آج کل وزیر اعظموں کی اس ٹائپ کی قسمیں آ رہی ہیں. یہ جمہوری نظام ہمارا جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہے, جو جس طرح سے ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا اس میں. تو اس میں پبلک کو خوش کرنے کے لیے کوئی الٹے کام کرنے پڑتے ہیں. پبلک چونکہ الٹے کاموں سے زیادہ خوش ہوتی ہے, سیدھے کاموں سے خوش نہیں ہوتی, یہ سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب دیکھو, اگر جمہوری نظام مسجدوں میں بھی آ جائے, میں 5 سال کے لیے منتخب ہوتا مسجد کا امام, تو جو کام میں آج یہاں کر رہا ہوں, ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے نا, میری مسجد ہے, ٹھیک ہے نا, ایک اپنائیت کا تو انسان اس کے لیے کوشش کر. مجھے اگر پتا ہوتا ہے کہ میں 5 سال کے لیے امام بناؤں یہاں پہ, 5 سال کے بعد اگلی مسجد, تو کہیں بھی نہیں پنپ, کہیں کسی جگہ کے بھی میں اس علاقے کی کمزوریاں کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں, یہاں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں, ان کو کس قسم کے بیانات کی ضرورت ہے, یہ چیزیں سمجھنے میں 5 سال لگتے ہیں. جب سمجھنے کا ٹائم آتا تو یہاں سے ایسے علاقے میں جا چکے ہوتے جو بالکل ایک الگ علاقہ ہوتا, اور اگر کوئی دوسرے ملک میں چلے جاتے پھر تو بہت ہی پاگل ہو جاتے. تو ایک آدمی 5 سال کے لیے بنتا ہے, اس کے جانے کا ٹائم آتا ہے, ابھی وہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ ہو رہا کیا ہے, تو اس کے جانے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے. اور اس دوران بھی اپوزیشن اس کی ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہے مسلسل. یعنی وہ اگر 5 سال کامیاب بھی رہ بھی ہے نا, تو آدھا کام وہ ملک کے لیے سوچنے میں اور آدھا اپنی سیٹ بچانے میں لگا رہا ہوتا ہے وہ. اس کے بعد بھی 5 سال پورے نہیں ہوتے, 3 سال میں ہی وہ نکل چکا ہوتا ہے. پھر کوئی اگلا آتا ہے تو وہ پھر اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا, پھر لہذا اب پتہ ہے ہو کیا رہا ہے, وہ اب یہ کہتے ہیں یار ملک کو ایک طرف رکھو, یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے, تو اپنے آپ کو پہلے فوکس کرتے ہیں ہمارے حکمران, اس کے بعد ملک دوسرے درجے میں. تو یہ سسٹم ایسا خراب ہے کہ یہ نہیں چل سکتا, یعنی اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اب کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں تو اسی کو برداشت کریں, کیا کر سکتے ہیں. تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار میں جلدی سے, میں وزیر اعظم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو بنا ہوا ہوں, تو میرے دماغ میں پتہ ہے کیا آتا ہے, اب کلپ نہ بن جائے یار, اس پہ ایک مذاق بن جاتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا اونچے اونچے خواب دیکھنے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بن جائے تو بھی کوئی اس وضاحت کے ساتھ بن جائے کلپ تو پھر ٹھیک ہے. تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا, تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال آتا ہے, سب سے پہلے میں کیا کروں گا, مزاروں کو گراؤں گا. کیونکہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, اب خادم حسین رضوی کے ساتھ میرا لوگ بنا دیں گے, انہوں نے کہا تھا نا میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو اب میرے ساتھ بھی لوگ ٹک ٹاک میں نہ لے آئیں کہ یہ ملک کی اصلاح ایسے کریں گے. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو وہ تو پتہ نہیں ویسے ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ڈر لگتا ہے کہ ٹک ٹاک نہ بنا دیں کوئی لوگ. تو خیر فرض کر لیں بن گئے, یا میں کیوں آپ بن گئے, یہ ان پہ بلی رکھو نا, آپ وزیر اعظم بن گئے, مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں, تو میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے تو یہ مزار گراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالش سے اونچی ہو تو اسے گرا دو, حضرت علی کو حکم دیا تھا نا,
تو سب سے پہلے تو بھائی ایک اللہ پہ تو آ جائیں نا. تو مزاروں سے تو بت پرستی شرک پھیلتا ہے. لوگ مسجد میں آنے کے بجائے اپنی مرادوں پوری کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ مزاروں پہ. حالانکہ جو مزار والا ہے اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد میں آؤ. تو آپ کو بھی تو مسجد ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد پوری کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بیت اللہ جایا کرتے. ہم بھی جب جاتے ہیں حج کرنے تو مسجد نبوی جاتے ہیں یا حج کرنے بیت اللہ جاتے ہیں؟ حج عبادت ہے نا. تو عبادت کی جگہ کہاں ہے؟ عبادت کی جگہ مسجد ہے. مسجد نبوی ہے یا مسجد حرام ہے، وہ ہے عبادت کی جگہ. تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کیا گرائیں گے ہم؟ مزار گرائیں گے. سب برابری. جتنے مجاور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سروس اسٹیشن لے جا کے نہلا دھلا کے توبہ کروا کے چلو بھائی گھر جاؤ. پھر بھی باز نہیں آتے تو جیل جاؤ. کیونکہ یہ بڑے گندے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مجاور یہ نہائے نہیں ہوتے کئی دنوں سے. ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا. اتنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہانے وانے کا ٹائم نہیں ملتا ان کو. تو باطنی طہارت بھی ظاہری سروس پہ، کیونکہ نہانے سے ویسے عام واش روم میں نہانے سے یہ نہیں، یعنی اتنا باقاعدہ سروس کروانی پڑے گی. صحیح ہے. تو یہ سارے پابندیاں بھائی ایک عام قبروں کی طرح ہیں. کوئی ٹھیک ہے بزرگوں کا احترام، جو صاحب قبر ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہر وقت احترام تو جو بھی اللہ والے ہیں. لیکن قبر تو کچی ہی ہوگی، ایک بالی سے زیادہ اونچی نہیں ہوگی. اور قبر پرستی نہیں ہوگی. وہاں کوئی کسی کو مسٹنڈے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. قبر پہ آؤ، اپنے لیے دعا مانگو، بزرگ کے لیے بھی مانگو، پتلی گلی سے نکلو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز قبر کس کی ہو سکتی ہے؟ تو وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں صلاۃ والسلام پڑھیں اور آگے سے نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری قبر کو، آپ نے صحابہ امت کو وصیت کی میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، کوئی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا. فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، سردہ گاہ بنا لیا. تو یہ تو نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ ماں باپ معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا، پاکستانیوں کے ہاتھ میں، تو کیا اشر کیا ہوتا. تو یعنی پاکستانیوں سے مراد یہ جو عامۃ الناس ہیں، عام لوگ ہیں، جو اکثریت تو بدعتی لوگوں کی ہے نا، جو مزار پرست ہیں. تو پہلا کام یہ کروں گا. دوسرا کام میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ بارات کے کھانے پر کیا لگاؤں گا؟ پابندی. بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں. جہیز پر انکوائری ہوگی کہ دیکھو کس، یہ جو تیرے اندر یہ بیڈ ہے تیرے باپ نے تجھے دیا تھا. یہ دامادوں کے یہاں نا پولیس جائے گی انکوائری، ایجنسی کے لوگ جائیں گے انکوائری کے لیے. جس کے ہاں شادی ہوئی ہے انکوائری ہوگی کہ جس بیڈ پہ کمبخت تو بیٹھا ہوا ہے، تیری شادی ہوئی ہے نا کل؟ ہاں سر میری پرسوں شادی ہوئی تھی. اچھا پرسوں ہوئی تھی، سوری میں سمجھا تھا کل ہوئی تھی. ایسے انکوائری ایسے ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. پرسوں آپ کی شادی ہوئی تھی، کل آپ کی رخصتی ہوئی تھی، تو یہ جو ڈبل بیڈ ہے یہ تیرے باپ سے تجھے وراثت میں ملا تھا؟ یہ تو نے اپنے پیسوں سے خریدا؟ کہاں سے آئی؟ سر یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. کیا دلیل ہے بھائی؟ رسید دکھا. تو وہ کوئی بھی انکوائری کا طریقہ ہو سکتا ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ جہیز میں آیا ہے، تو پھر پولیس والوں کو ایک لفظ یعنی وہ میں ورڈنگ خود بتاؤں گا کہ اس کو بولنا تجھے شرم نہیں آتی کمبخت، پہلی رات کو بھی بیوی کو اپنے بستر پہ نہیں سلا سکا. وہ بستر بھی وہاں سے آ رہا ہے سسر کے گھر سے. شرم نہیں آتی؟ غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یار. دلہن پہ تو آدمی خرچ، پہلی رات تو لوگ دلہن کو گفٹ دیتے ہیں، کمبخت بیڈ بھی اس کے گھر سے لے آیا تو اٹھا کے یار. بیڈ اس کے گھر سے اٹھا کے لے آیا. صوفے کمبخت اپنے دوستوں کو بیوی کے صوفے پہ بٹھائے گا. شرم نہیں آتی؟ جن پلیٹوں میں کھانا کھلا رہا ہے مہمانوں کو، ڈنر سیٹ کہاں سے آیا؟ یہ وہاں سے لے کر آیا ہے. تو اس کو شرم دلا کے نا غیرت سے مرے گا نہیں. غیرت سے بتا دوں ہوگا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. مسئلہ سارا یہ ہوگا جو پولیس والا جائے گا وہ بھی تو یہی کر رہا ہوگا نا. اس نے کون سا جہیز نہیں لیا ہوگا. تو مسئلہ یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو یہ بڑا خاندانی نظام بنانا پڑے گا اس کے لیے. تو بہرحال کوئی کیس ہونا چاہیے جہیز ویز پہ. بھائی جس نے جہیز لیا اریسٹ اندر. تو جب تک یہ حکومت کنٹرول نہیں کرے گی یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی. تو بھائی جب تک آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں آتی ٹھیک ہے. تو جہیز پہ پابندی، بارات پہ پابندی. جہاں کھانا ہو رہی ہے کھانا کھلا کون رہا ہے؟ لڑکی والے کیوں کھلا رہے ہیں بھائی؟ تم زیادہ فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بن رہے ہو. تو آپ نے تو اپنی نکاح پہ ولیمہ کیا ہے. ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. بارات تو اس عربی میں بارات کا لفظ ہی نہیں ہے. اتنی فصیح و بلیغ زبان کے باوجود بھی یہ لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی معاشرے میں جو ہے نا اس کی ضرورت ہے. یہ تو حکومت کر سکتی ہے. حکومت تو نہیں کرے گی. وہ تو کرنے کے کام نہیں کر رہی. جو نہیں کام کرنے کے وہ کر رہی ہے. وہ تو ہمیشہ سے حکومتوں سے تو ان سے تو زیادہ توقعات لگانی نہیں چاہیے نا.
حکومت تو جو اچھے کام کرے بس اپریشیٹ کرنا چاہیے, یہ والا کام آپ نے بہت اچھا کر لیا ہے, اچھے پھر بھی نہیں ہیں آپ. آپ نے یہ, میں بھی جب کبھی حکومت کی تعریف کرتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں یہ کام گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا, بس اس حد تک. یہ کبھی میں نے نہیں کہا کہ گورنمنٹ بہت اچھی ہے, یہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کی, یہ بھی نہیں کہتا کہ گورنمنٹ بہت گندی ہے. بھائی یہ اچھی بری کی ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لیا ہوا ہے, تو اللہ بتا دے گا کون اچھا. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ والا کام کیا ہے, بہت اچھا.